اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ سبا مکیہ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ سورہ سبا مکی ہے، یہ شروع کی جا رہی ہے۔ اس کی آیات جو ہے 54 ہیں، رکوع 6 ہیں، اور قرآن میں ترتیب کے اعتبار سے ترتیب نزولی کے اعتبار سے 34ویں ہے، اور قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے 34ویں اور نازل ہونے کے اعتبار سے 58 نمبر پر ہے۔ فرمایا تمام تعریفات اس اللہ کے لیے جس کے لیے وہ تمام چیزیں ہیں جو آسمان میں جو زمینے میں، اسی کے لیے تمام تعریفات آخرت میں۔ وہ خوب حکمت والا، خوب اچھی طرح باخبر ہے۔ دیکھیں دنیا اور آخرت میں جتنی بھی نعمتیں اور رحمتیں ہیں وہ تمام کی تمام اللہ کی طرف سے ہیں، اور اللہ ساری بادشاہوں کا حاکم ہے، ساری حکومتوں پر ایک اللہ کی حکومت ہے۔ دنیا میں جتنی بھی حکومتیں ہیں وہ عارضی ہیں، جتنی بھی حکومتیں ہیں وہ عارضی ہیں، اور جتنے بھی حکمران ہیں وہ عارضی ہیں۔ حقیقی حکومت ایک اللہ کی ہے، حقیقی حاکم ایک اللہ ہے۔ جیسا کہ اللہ فرمائے گا آخرت میں قیامت لمن الملک اليوم للہ الواحد کس کے لیے آج بادشاہی ہے؟ ایک اللہ کے لیے جو اکیلا ہے، زبردست ہے۔ تو ساری حکومتوں کا، سب کا حاکم ایک اللہ ہے۔ تو جب ساری نعمتیں رحمتیں دنیا آخرت میں اللہ کی طرف سے، ساری حکومتوں کا حاکم بھی صرف ایک اللہ ہے، تو لہٰذا ساری تعریفات اور ثناؤں کا مستحق بھی ایک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ ہی مستحق ہے اس بات کے، اللہ ہی اس بات کے لائق ہے کہ اس کی تعریفات کی جائے، اس کی ثنا بیان کی جائے۔ اور پھر جب وہ اس لائق ہے کہ اس کی ساری تعریفات اور ثنائیں اسی کے لیے بیان کی جائیں، تو لہٰذا وہ حقیقی معبود بھی ہے، وہ اس لائق بھی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور وہی حقیقی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور پھر جتنی بھی چیزیں ہیں آسمان و زمین میں، سب پر اس کی ملکیت ہے، سب کے سب اس کے غلام ہیں، اس کے حکم کے محتاج ہیں، اس کے حکم کے منتظر ہیں۔ وہ حکم کرتا ہے، فرشتے فوراً اس کو بجا لاتے ہیں، سارے اس کے غلام ہیں۔ اور آخرت میں جو اتنی تعریفات ہوں گی وہ سب اللہ کی، اور اللہ حکیم ہے اپنے احکامات میں، کہ اللہ کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں، کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں۔ جتنے بھی احکامات اللہ نے شرعی احکامات اتارے ہیں وہ سب کے سب حکمت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ سب کے سب حکمت سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ اب ان احکامات میں کیا کیا حکمتیں ہیں۔ نماز کی حکمت کیا ہے، روزے کی حکمت کیا ہے۔ اب روزے کی ایک حکمت کہ نفس پر کنٹرول، اور جو نفسانی خواہش ہے اس کو توڑنا، اور یہ سائنسدان بھی کہتے ہیں کہ سال میں 30 دن روزے رکھے جائیں تو جسم صحت مند رہتا ہے، تندرست رہتا ہے۔ نماز کی حکمت الگ، اس میں ورزش بھی ہے، جسمانی۔ تو جتنے بھی اللہ کے احکامات ہیں شرعی احکامات، وہ حکمت سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو اللہ اپنے اقوال، افعال، تقدیر اور شریعت تمام میں حکمتوں والا، الخبیر خوب اچھی طرح خبر رکھنے والا، کہ کوئی چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے، کچھ بھی اس سے پوشیدہ مخفی اور پوشیدہ نہیں۔ یہاں تک کہ جو زمین میں داخل ہوتا ہے، بارش کے کتنے قطرے داخل ہوتے ہیں اور کتنے دانے بوئے جاتے ہیں زمین میں، سب کو جانتا ہے۔ اور جو زمین سے نکل رہا ہے، اب سعودیہ میں یہ تیل زمین سے اللہ کی قدرت سے نکل رہا ہے، جو پانی ہے، اسی طرح جو زمین سے فصلیں ہیں، کوئی کپاس کی فصل ہے، کوئی گندم کی، کوئی چاول کی، جتنی بھی وہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ اور جو آسمان سے اترتا ہے، جو اس آسمان سے بارش جو اترتی ہے، اس کے کتنے قطرے اترتے ہیں اور زمین میں کتنے قطرے جاتے ہیں، وہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ اور جو آسمان پر چڑھتا ہے، اور آسمان سے اسی طرح رزق بھی اترتا ہے، وہ بھی اللہ کے علم میں۔ آسمان پہ چڑھتے ہیں نیک اعمال، وہ بھی اللہ کے علم میں۔
اور رحیم رحم کرنے والا کہ اپنے بندوں پر اپنے بندوں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے، اللہ فوراً پکڑ نہیں کرتا، اللہ فوراً سزا نہیں دیتا، بلکہ انسان کی توبہ کا انتظار کرتا ہے کہ کسی وقت بھی اگر میرا بندہ اپنے کیے پر اپنے گناہ پر شرمندہ ہو جائے تو ہو سکتا ہے میری طرف جھک جائے۔ جیسے ہی بندہ اپنے گناہ پر شرمندہ ہوا اور اس نے 2-4 آنسو ٹپکائے، رویا، نادم ہوا، شرمندہ ہوا، تو اللہ کی رحمت اس پر متوجہ ہو جاتی ہے اور اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا توبہ کرنے والا جو ہے وہ دھتکارا نہیں جاتا اللہ کے دربار سے، اور توکل کرنے والا خسارہ نقصان نہیں اٹھاتا۔ فرمایا تمام تعریفات اس اللہ کے لیے ہیں جس کے لیے وہ تمام چیزیں جو آسمان میں ہے جو زمین میں ہے، اسی کے لیے ساری کی ساری تعریفات ہیں۔ آخرت میں وہ حکمت والا ہے، وہ اچھی طرح باخبر رکھنے والا۔ یعلم وہ جانتے ہیں وہ جو داخل ہوتا ہے زمین میں اور جو نکلتا ہے منہا اس سے، وما ینزل من السماء اور جو اترتا ہے آسمان سے، وما یعرج فیہا اور جو چڑھتا ہے آسمان میں، وہو الرحیم الغفور اور وہ زیادہ مہربان بخشنے والا ہے۔ وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعة کہا کافروں نے نہیں آئے گی ہمارے پاس قیامت کی گھڑی، نہیں آئے گی ہم پر قیامت کی گھڑی۔ اس آیت میں اللہ نے کفار کا انکار قیامت بیان کیا ہے، یعنی وہ قیامت کا انکار کرتے ہیں، اس بات کو بیان کیا ہے، اور اپنے نبی کی زبان سے قسم اٹھوا کر اپنی ذات کی قسم اٹھوا کر تاکید کے ساتھ فرمایا، تاکیداً فرمایا کہ قیامت ان پر آ کر رہی ہے۔ اس سے ما قبل قیامت کا بیان ہوا، لیکن وہ تھا اس حوالے سے کہ قیامت کا علم، کہ قیامت کب آئے گی، کس وقت آئے گی، کس دن کس سال آئے گی، کیا وقت ہوگا، یہ اللہ کے علم میں، ان اللہ عندہ علم الساعہ، وہ اس حوالے سے کہ کسی کو قیامت کا علم نہیں دیا گیا، ہاں قیامت کے علامات بتلائی گئی، اور یہاں پر کفار کا انکار قیامت بیان کیا گیا اور اپنے نبی کی زبانی قسم اٹھوا کر اور تاکیداً فرمایا گیا کہ ان کے پاس ضرور ضرور قیامت آ کر رہی ہے۔ قیامت کی 2 قسمیں ہیں، ایک قیامت صغریٰ ہے اور ایک قیامت، اور وہ اس سے پہلے بھی بیان ہوئی۔ قیامت صغریٰ کہ ہر انسان کی موت، جب انسان دنیا سے جاتا ہے وہ اس کی قیامت ہے، قیامت صغریٰ ہے۔ وہ جیسے کہ حدیث شریف میں آیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دیہاتی آیا تو یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا کیا تو نے اس کے لیے کچھ تیاری بھی کر رکھی ہے؟ یعنی تو اس کے وقت کے بارے میں پوچھ رہا ہے، اس میں تیرا کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ یہ ہے کہ تو اس کے لیے تیاری کرے، وہ تو آنے والا ہے دن، لیکن فائدہ تجھے اس میں ہے کہ تو اس کے لیے کچھ تیاری کرے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا تیری عمر کیا ہے؟ کہ یہ نوجوان ہے۔ فرمایا یہ اتنا بوڑھا ہوگا، اس کی قیامت آ جائے گی، اس پر قیامت، تو یعنی یہ اپنی طبی عمر تک پہنچے گا، مطلب یہ سارے کے سارے جو ہیں طبی عمر تک پہنچیں گے، جو ایک بڑھاپے کی عمر ہوتی ہے طبی، تو قیامت آ جائے گی۔ تو یعنی وہ قیامت صغریٰ تھی کہ انسان جب بڑھاپے میں جاتا ہے تو اس کی موت ہو جاتی ہے، یہ قیامت صغریٰ ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا ان پر ضرور قیامت آ کر رہے گی، اور اللہ جو غیب کا جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز۔ اب دیکھیں قرآن کریم میں 3 مقامات ایسے ہیں جہاں پر قسم اٹھا کر قیامت کے آنے کو بیان کیا گیا، جہاں قیامت کے آنے پر قسمیں اٹھائی گئی، قیامت کے آنے پر قسمیں اٹھائی گئی۔ ایک تو سورہ یونس میں فرمایا وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، احق ہوا، کیا وہ قیامت حق ہے؟ تو جواباً یعنی نبی جی آپ سے پوچھتے ہیں کیا یہ قیامت حق ہے؟ قل آپ فرما دیجئے ای ہاں، وربی میرے رب کی قسم، انہ لحق، یقیناً، انا تاکید، لام تاکید، بے شک یہ یقیناً حق ہے، وما انتم بمعجزین اور نہیں تم عاجز کرنے والے، یعنی تم اللہ پر غالب آ جاؤ، اللہ تم سے مغلوب ہو جائے، اور قیامت نہ، ایسا نہیں ہو سکتا، قیامت آ کر ہی رہے گی۔ اور ایک مقام پر زعم الذین،
سورہ تغابن میں زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، گمان کیا کافروں نے کہ وہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے مرنے کے بعد دوبارہ. زندہ نہیں کیے جائیں. قل بلا، آپ فرما دیجیے ربی، میرے رب کی قسم، یہاں پر بھی قسم اٹھائی، لتبعثن، یقینا تم ضرور اٹھاؤ جاؤ. تو یہاں پر بھی یہی فرمایا کہ یہ جو کفار کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی، تو اللہ تعالیٰ جو غیب کو جاننے والا ہے، ہر چیز کو، جس سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے، ذرہ برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ آسمان میں، نہ زمین میں، نہ اس سے چھوٹی نہ بڑی، مگر ہر ایک واضح ترین کتاب میں ہے. تو فرمایا یقینا ضرور قیامت آ کر ہی نہیں. کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ہے، لا تأتینا الساعہ، نہیں آئے گی ہمارے پاس قیامت کی گھڑی. آپ فرما دیجیے بلا، کیوں نہیں، میرے رب کی قسم ضرور آئے گی تمہارے پاس. جو غیب کے جاننے، وہ ذات جو غیب کے جاننے والی ہے، نہیں پوشیدہ اس سے ذرہ کے برابر کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، اور نہ چھوٹی اس سے، آسمانوں سے چھوٹی نہ بڑی، مگر واضح ترین کتاب میں ہے، لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. آگے قیامت کے آنے کی حکمت بیان کی کہ قیامت کو قائم کرنے کا مقصد یہ ہے نیک لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا دی جائے، اور کافروں کو ان کے اعمال کی سزا، اعمال بد کی سزا دی جائے، اعمال بد کی سزا دی جائے. اور سورہ صاد میں فرمایا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم نیک ایمان والے اور نیک اعمال کرنے والوں کو مفسدین فی الارض کی طرح بنا دیں گے، یعنی جو زمین، ایک طرف زمین میں فساد کرنے والے، ایک طرف ایمان اور نیک اعمال کرنے والے، دونوں برابر ہو جائیں گے، یا متقیوں کو فاجر و فاسق کی طرح بنا دیں گے، نہیں، یہ دونوں برابر نہیں. تو تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کے، یہی لوگ ان کے لیے بخشش اور عزت کا رزق ہے، عزت کا رزق، ان کا اعزاز و اکرام کیا رہے گا قیامت کے دن. والذین سعوا، وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی ہمارے آیات میں عاجز کرنے کی، ہرانے کی، یہی لوگ ان کے لیے عذاب ہے دردناک. اور ایک اور حکمت بیان کی، یہ دوسری حکمت قیامت کی بیان کی. فرمایا قیامت کا دن، قیامت کو قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان والوں کو جب نیک اعمال کی جزا مل رہی ہوگی نا، نیک اعمال کی جزا مل رہی ہوگی، تو پہلے ان کو کیا ہوگا، علم الیقین، علم یقین. یعنی یقین ہے، یقیناً جان. لیکن جب وہ خود دیکھ لیں گے نیک اعمال کرنے والے کہ ہمارے نیک اعمال کا بدلہ ہمیں مل رہا ہے، تو وہ کہیں گے اس وقت کہ جو کچھ ہمارے رب نے اپنے نبی پر نازل کیا تھا، ہمارا رب بھی اس میں سچا تھا، اور جو کچھ اس کا نبی ہمارے پاس لے کے آیا تھا وہ بھی حق اور سچ تھا. تو اس وقت ان کا علم الیقین جو ہے عین الیقین سے بدل جائے گا. علم الیقین یعنی پہلے یقین جو تھا وہ علم کا تھا، صرف علم سے تھا، اب آنکھوں سے دیکھ کر یقین کرتے ہیں، اب آنکھوں سے دیکھ کر قیامت کے لیے، ٹھیک ہے نا. اور سمجھ لیں گے وہ لوگ جن کو دیا گیا علم کہ وہ جو کچھ نازل کیا گیا تیری طرف، یعنی نبی تیری طرف، تیرے رب کی جانب سے، یہ جو قرآن ہے، جو وحی ہے، وہ حق ہے اور رہنمائی کرتا ہے اس راستے، اس ذات کے راستے کے جو زبردست ہے، الحمید، قابل تعریف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی زبردست ہے، ٹھیک ہے. وہ اللہ کی ذات پر کوئی قابو نہیں پا سکتا. اللہ کی ذات جو ہے یہ ایک زبردست ذات ہے اور قوت والی ہے، طاقت والی ہے، اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا. الحمید، قابل تعریف ہے، قابل تعریف ہے. وقال الذین کفروا، یہاں سے وہ لوگ جو قیامت کا انکار کرتے ہیں ان کی بےہودہ ایک بات کا بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آؤ ہم تمہیں ایک آدمی دکھاتے ہیں جو کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے نا، ریزہ جب تم گل سڑ جاؤ گے، مر کر گل سڑ ہو کر ریزہ ہو جاؤ گے، تو تم دوبارہ اٹھائی نہیں جاؤ گے، تو دوبارہ تم اٹھائی جاؤ گے، دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. اب یہ جو باتیں کر رہا ہے، یہ جو کہہ رہا ہے کہ جب تم مر گئے اور مر کر تم گل سڑ گئے اور گل سڑنے کے بعد ریزہ ہو گئے، پھر تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، اس کو یہ دو وجہ سے کہہ رہا ہے، دو وجہ سے کہ ہے اپنے ہوش و حواس میں، عقل مند ہے، عقل مند ہونے کے باوجود یا تو اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کر رہا ہے، جھوٹ منسوب کر رہا ہے.
کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ تم مرنے کے بعد، گل سڑنے کے بعد، ریزہ ریزہ ہونے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، یہ اللہ کی طرف جھوٹ منسوخ کر رہا ہے، یعنی یہ اللہ نہیں کہتا، یہ اپنی طرف سے بات کر رہا ہے یہ۔ یا وہ دوسری بات کہتے ہیں کہ یہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے، یہ دیوانہ ہے، مجنون ہے، یعنی جو بات اس کی زبان پہ آتی کہہ دیتا ہے، جو بات زبان پہ آتی ہے کیا دیتا ہے؟ اللہ نے بطور دفاع کے فرمایا یہ جو تم دونوں باتیں کر رہے ہو کہ نبی نے یہ بات اللہ کی طرف جھوٹی منسوخ کی ہے، یا نبی اس میں دیوانہ ہے، کوئی مجنون ہے، نہیں، بلکہ یہ دونوں ہی باتیں نہیں ہیں، دونوں ہی، نہ ہی اللہ کی طرف جھوٹ منسوخ کیا ہے، نہ نبی دیوانہ ہے، بلکہ وہ راہ حق پر ہے، راہ سچے راستے پر ہے، ہدایت یافتہ ہے، اور دانا ہے، عقل مند ہے، مجنون نہیں ہے، دانا ہے، اور ظاہری اور باطنی بصیرت اللہ کی طرف سے نبی کو عطا کی گئی ہے، اور ظاہری اور باطنی بصیرت والا ہے۔ تو کہا ان لوگوں نے، انہوں نے کفر کیا ہم رہنمائی کریں تمہاری علی رجل ایسے مرد پر ینبئکم جو خبر دیتا ہے تم کو اذا مزقتم جب تم ریزہ ریزہ کر دیجئے کل ممزق مکمل ریزہ ریزہ کر دیجئے، بے شک تم یقیناً نئی تخلیق میں ہوگے۔ افطرا اس نے گھڑ لیا، پہلی بات اللہ پر جوڑ، یا اس کو جنون ہے، بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بلکہ بات یہ ہے جو انکار قیامت کے انکار کرنے والے ہیں، جو منکرین ہیں، وہ اپنے انکار کی وجہ سے غور و فکر کرنا ہی نہیں چاہتے، غور و فکر کر کے حقیقت تک پہنچنا ہی نہیں چاہتے، غور و فکر کر کے حقیقت تک پہنچنا ہی نہیں چاہتے، بلکہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، عذاب میں اور دور کی گمراہی میں ہیں۔ تو جب یہ غور و فکر نہیں کرتے، حقیقت تک نہیں پہنچتے، تو لہٰذا اس چیز نے ان کو جو ہے حقیقت سے دور کر دیا، حقیقت سے دور کر دیا۔ ہاں، حق سے دور کر دیا۔ اچھا، یہ کہتے ہیں کہ ہم جب مر گئے، گل سڑ گئے، ریزہ ریزہ ہو گئے، ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے، ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ اور بھئی یہ تو کیا، اللہ نے تو آسمان زمین بنایا، والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون، اللہ فرماتے ہیں قسم ہے آسمان کے، اس ذات کی جس نے بنایا اس کو ہاتھوں سے، ٹھیک ہے، فنعم والسماء بنیناها وإنا لموسعون، بے شک ہم ہی پھیلانے والے ہیں، یعنی آسمان کو بنا کر پھیلانے والے، وسیع کرنے والے، کہ جس اللہ نے اتنے بڑے آسمان اور اتنی بڑی زمین کو بنایا ہے کہ جہاں تک نگاہ جاتی ہے آسمان ہی آسمان، جہاں تک نگاہ جاتی ہے زمین ہی زمین، نہ زمین ختم ہونے کو نہ آسمان، آسمان کا سایہ ختم ہونے کو نہیں آتا۔ تو جس نے بڑی بڑی چیزیں تم سے بنا دی ہیں، اور تم تو اس کو آگے معمولی چیز ہو، اس کے آگے معمولی چیز ہو، اور پھر تم اس کے آگے معمولی چیز ہو، تو اس معمولی سی چیز کو اللہ تعالیٰ جس نے پہلی مرتبہ بنا دیا ہے، کیا دوبارہ موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں؟ وہ تو بھئی اس بات پر بھی قادر ہے کہ دیکھو تو صحیح، تم اپنے آگے پیچھے، آگے دیکھتے ہو تب آسمان ہے، پیچھے دیکھتے ہو آسمان ہے، تو جس نے اتنے بڑے آسمان بنا لیے ہیں، جو بڑے آسمانوں کو پیدا کرنے پر قادر ہے، اس بات پر کیا قادر ہے کہ تمہیں بھی پیدا کر دے، بلکہ اس پر بھی قادر ہے کہ تمہیں زمین پر دنسا دے، یا آسمان کا کوئی ٹکڑا تم پر بطور عذاب گرا دے۔ لیکن اس میں اس میں نشانی کس کے لیے ہوگی؟ فرمایا کہ جو عقل والا ہو، دانا ہو، جس کے اندر بصیرت ہو، جو غور و فکر کا عادی ہو، غور و فکر کا عادی ہو، اور جس کے سینے میں دل ہو، اور دل بھی نور سے منور ہو، تو فرمایا اس کو حقیقت تک رسائی ہوگی۔ اور ان کے دلوں میں، ان کے سینوں میں دل ہے، لیکن وہ ظلمت سے بھرا ہوا ہے، کفر سے بھرا ہوا ہے، تاریکی سے بھرا ہوا ہے، تو لہٰذا ان کو کہاں عبرت حاصل ہو؟ کیا وہ نہیں دیکھتے اس چیز کے جو ان کے آگے ہے، یعنی آگے بھی آسمان، وما خلق، جو پیچھے آسمان اور زمین، اگر ہم چاہیں دھنسا دیں ان کو زمین میں، او نسقط علیہم، یا ہم گرا دیں ان پر آسمان سے کوئی ٹکڑا، ان فی ذلک، بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے ہر بندے کے لیے جو لگانے والا ہے۔ اللہ نے انسان کی تخلیق کو دیگر مقامات پر بھی بیان کیا، سورہ یاسین میں فرمایا اولیس الذی خلق السماوات، کیا نہیں ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمان زمین کو، قادر اس بات پر کہ زندہ کر دے مردوں کو، اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق، یہ کہ پیدا کر دے ان جیسوں کو، جس نے آسمان زمین پیدا کر دی، ان کو پیدا کر دوبارہ، یعنی کہ پیدا کرنے پر کیوں نہیں قادر؟ اور ایک جگہ فرمایا لخلق السماوات والارض اکبر، کہ آسمان زمین کا پیدا کرنا یہ بڑا ہے لوگوں کے پیدا کرنے سے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔